حداد امہ راستہ حق۔ آج جو صفوں میں کھڑے ہو کے جنازے پڑھ رہے ہو مدارس والوں کا کمال ہے، آج پیچھے کھڑے ہو کے امام کے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو مدارس والوں کا کمال ہے۔ آج بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے، کوئی یونیورسٹی کا طالب علم نہیں دے رہا، قرآن کا خادم دے رہا ہے۔ 4 بیٹے، باپ مر گیا، سگے باپ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، آج تیرے باپ کو جو غسل دے رہا ہے وہ مسجد کا امام دے رہا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، مدارس تو ہماری عزتیں تھی، مدارس تو ہماری شان تھی، تم کیوں مدارس کے حوالے ہو گئے؟ آج روتے ہو، اولاد بگڑ گئی۔ تم ہی جا کے تھانوں کے اندر شکایت کرتے تھے، لاؤڈ سپیکر ہر وقت کھلا رہتا ہے، قرآن کی آواز آتی ہے، ہمارا دل گھبراتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا جاتا تھا، کم سے کم ایمان والی موت مرا کرتے تھے۔ اب میرے عزیزو، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہوتا ہے، ادھر گانے کی آواز کانوں میں آ رہی ہوتی ہے۔ کیا تمہارے اور میرے نبی پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا؟ حضور علیہ السلام منبر پر آ کر بیٹھ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میں اس کی جنت کا ضامن بن گیا۔ غریب بھی ہو اور بہت بچے ہو، 8-10 بچے ہو اور غریب ہو، غربت کے باوجود بھی اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہیں دیتا، اس جوان کو مبارکباد دو، تیری جنت کا ضامن میں مکے کا در یتیم بن گیا۔ اور چلو امیروں کو ان کے پیسوں کی حبس نے مار دیا، غریب آج حرام کی کمائی کیوں کما رہا ہے؟ شام کے وقت میرے نبی نے اعلان کیا، فجر کی نماز پڑھی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں کی، جوتیاں پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیا۔ اگلے دن آپ نے بلایا، او میرا ابو درداء، کیا بات ہے؟ کل بھی دعا سے پہلے چلا گیا تھا، آج بھی جانے لگا۔ کہ کملی والے آپ ہی نے تو فرمایا، غریب ہو، عیالدار ہو، اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے، اس کی جنت کا میں کملی والا ضامن بن گیا۔ کملی والے، میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، اس صاحب مکان کے بیڑے میں، گھر کے آنگن میں کھجوروں کے درخت ہے۔ صبح صبح جب مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، پاک پیغمبر اس کی کھجوروں کے تنے میرے گھر کی طرف جھک جاتے ہیں، اور ہوا کے ذریعے سے خود بخود کھجوریں تنوں سے گر کر میرے گھر کے بیڑے میں گر جاتی ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر دعا سے پہلے، بچوں کے اٹھنے سے پہلے، میں ساری کھجوریں اکٹھی کر کے پڑوسی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، کہیں میرے بچوں کے منہ میں حرام کی کھجور نہ چلی جائے۔ ذرا غور تو کرو، یا اندر جھانک کے دیکھو، کتنا حلال نظر آ رہا ہے، کتنا حرام نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسرا میرے نبی نے اعلان فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف پلٹنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسا تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد تھنوں میں دودھ واپس پہنچانا ناممکن، ایسا گناہ کے بعد توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف لوٹ جانا ایسا ناممکن ہو، اس آدمی کی جنت کا ضامن میں محمد الرسول اللہ بن گیا۔ بھیڑیا والو، ہمارے یہاں چور کو کیا سزا دی جا رہی ہے؟ غور تو کرو، بال سارے صاف کر دیے جا رہے ہیں، بھویں مونڈی جا رہی ہے، مونچھیں داڑھی مونڈی جا رہی ہے، توے پر توے کی شائی لے کے رنگ کالا کر کے بٹھایا گدے پہ جا رہا ہے، جوتیوں کا ہار پہنا کے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ کون سا اصلاح کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا تبلیغ کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا معافی کا طریقہ؟ میں تجھے بتلاؤں اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا اللہ کا ولی گزرا، بستان کی سرزمین پر ایک فاحشہ عورت نے آ کے اپنا اڈا بنا
لیا. دن رات جوان اس فاحشہ عورت کے گھر آنے جانے لگے. لوگ بستام کے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں کیا بات ہے, بستام کی مٹی کے ذروں سے اللہ اللہ کی خوشبو آیا کرتی تھی, آج وہاں سے فحاشی کی بدبو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ ایک عورت نے یہاں فحاشی کا آکے اڈا بنا لیا. حضرت بایزید بستامی تو اعلان کر, ابھی چھرا پیٹ میں گھونپ کے آئے. بایزید بستامی اعلان کر, اس کے گھر پہ تیل چھڑک کے آگ لگا کے آئے. بایزید بستامی تو اعلان کر, ابھی اسے جوتیاں مارتے مارتے کوٹھے سے اتار کر نیچے لے کے آئے. بایزید مسکرانے لگ گئے, فرمانے لگے اس عورت کی جان لینے کے بعد تمہیں کیا ملے گا؟ چپ 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 کہا جاؤ تم اپنا کام کرو, مجھے اپنے رب سے مشورہ کرنے دو. سبحان اللہ. فجر کی نماز پڑھائی, جائے نماز کندھے کے اوپر ڈالی, گھر سے باہر نکل آئے. لوگ اکٹھے, پتہ نہیں بایزید بستامی کیا فیصلہ کریں گے. فرمانے لگے بتاؤ اس عورت کا مکان کا, کہ وہ فلانی گلی میں. بایزید بڑھاپے کے اندر عصا لے کے جا رہے ہیں. اس عورت کے مکان کے باہر جا کے مصلی بچھا دیا اور اللہ اللہ کی ضربیں لگانا شروع کر دی. جو نوجوان آتا بایزید بستامی کو بیٹھا دیکھتا ہمارے شرم کے بھاگ جاتا. شام تک اس عورت کے کوٹھے پہ کوئی نہ چڑھا, وہ گاہکوں کا انتظار کرتی رہی ہے, اس کی عزت لوٹنے کا انتظار کرتے رہے. جب شام ہو گئی اس نے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کے باہر جھانک کے دیکھا, آج کیا بازار نہیں کھلا, آج یہ لوگ بستی والے کہاں چلے گئے, آج ہڑتال تو نہیں ہے, کوئی جوان میری چھت پہ نہیں آیا, میرے مکان میرے کمرے پہ نہیں آیا. دیکھا بایزید اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں. غصے میں نیچے اتری, مصلی کھینچا, کہنے لگی بابا جا تو نے آج میری دیہڑی خراب کر دی, میرا دھندا خراب کر دیا. بایزید بستامی نے دیکھا, مسکرا کے فرمانے لگے بیٹی تیری کتنی دیہڑی ضائع ہوئی. کہنے لگی اتنے پیسے, کھیسے میں سے پیسے نکالے کا یہ لے, اب تو راضی ہے. کہنے لگی بابا تو نے مجھے راضی کر دیا, میں تجھے راضی کر دوں. بایزید بستامی کہنے لگے مجھے راضی کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ کہنے لگی میرے ساتھ اوپر آنا پڑے گا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کندھے پر مصلی ڈال کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی. بستام کے نوجوانوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی. کہنے لگے ہائے آپ, آج بایزید بھی شکار ہو گیا, آج بایزید کی عزت لٹ گئی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب نوجوانوں کی بات سنی, آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا کہ اللہ آج میری لٹ جائے گی تو امت کی بچیوں کی عزت کون بچائے گا؟ اوپر چلے گئے, دروازہ بند, اس نے یوں دوپٹہ اتارا, چرپائی پر رکھا, بائیں پھیلائی, آ جاؤ. بایزید بستامی کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور فرمایا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. جب اس نے یوں کر کے چادر اتاری, اپنے کندھے سے چادر اتار دی, اللہ اکبر فرمانے لگے باپ بیٹی کے سر سے چادر نہیں اتارتے بلکہ ننگے سر پہ چادر اڑا دیا کرتے ہیں. چیخ ماری دھڑام سے قدموں میں گر کے اتنا روئی کہ حالوں بے حال ہو گئی. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تجھے کس بات نے رلا دیا؟ رو کے کہنے لگی جب سے باپ مرا لوگوں نے مجھے کنجری کہا, لوگوں نے مجھے رنڈی کہا, لوگوں نے مجھے طوائفہ کہا, پیسے لے لے کے آتے تھے, میری عزت کو لوٹ کے چلے جاتے تھے. جب سے باپ مرا کنجری تو بڑا سنا, لیکن آج تیری زبان سے پہلی مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد لفظ بیٹی سنا. آج مجھے مرا ہوا باپ یاد آ گیا. کہ آج وہ مجھے باپ کا گود میں لے کر پیار کرنا یاد آ گیا. آج بھی کتنی بیٹیاں کتنی بہنیں بھائیوں کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ جاتی ہیں اور کہتی بھائی ابا تو ایسا نہیں تھا تو کس پہ چلا گیا. باپ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی سینے سے لگا لیا کرتا تھا, آج سینے سے لگانا دور کی بات ہے تو ہمارا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں. میری والو بچے رخصت کرتے ہو,
دلہن بناتے ہو، 20-20 ہزار کا جوڑا پہناتے ہو، 15-15 تولے زیور چڑھاتے ہو، 12-12 ہزار روپیہ دے کے بیوٹی پارلر میں تیار کرتے ہو. وہ دلہن جب اپنے پیا کے گھر جاتی ہے، رخصت ہونے لگتی ہے، کبھی باپ کے سینے سے دھڑام کر کے، کبھی بھائی کے سینے پہ لگ کے روتی ہے. اللہ اکبر. اس کا رونا کیا بتلا رہا ہے کہ باپ کا گھر چھوڑنے کا درد ہو رہا ہے. یہی بات ہے نا؟ نہیں. آؤ سنو. انہوں نے بھی کہا باپ کا گھر، یہ بھی کہہ رہے ہیں باپ کا گھر، آپ بھی کہہ رہے ہو باپ کا گھر چھوڑنے کا درد ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن میری سوچ میں آیا، میں تصورات کی دنیا میں اس بچی کے پاس چلا گیا. میں نے بھی جا کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹی یہ یوں کہہ رہے ہیں باپ کے چھوڑنے کے، باپ کے گھر چھوڑنے کا درد تجھے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو آ گئے. کہ مولوی صاحب یہ بات اپنی جگہ، لیکن میں اس وجہ سے زیادہ نہیں رو رہی. مجھے تو آج اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کے رونا کس وجہ سے آیا. میں اپنے ابے کو رو کے بتلانا چاہتی ہوں، میں اپنے بھائی کو رو کے بتلانا چاہتی ہوں. وہ وقت یاد کر جب 200 آدمیوں کے ساتھ بارات دروازے پر آ کے بیٹھ گئی تھی. میرا ابا پگڑی باندھ کے لاٹھی ہاتھ میں لے کے آیا تھا. میرے بھائی ایک وکیل کو لے کے آئے، ان کے ہاتھ میں 2000 روپیہ تھا اور 4 کاغذ کے فارم تھے. میرے بھائی نے یوں آ کے میرے ہاتھ میں 2000 دے دیے اور فارم رکھ کے کہا اے بہن لے یہاں دستخط کر دے. میں نے اس وقت نہ دولہا دیکھا، میں نے اس وقت نہ نصیب دیکھے نہ بد نصیبی دیکھی. میں نے اس وقت یہ نہیں دیکھا کہ جوتیوں میں بیٹھ کے کھلائے گا یا سیج پر بیٹھ کے پھولوں کے ہار پہنائے گا. میں نے کچھ نہ دیکھا. اگر دیکھا تو میں نے ابا تیری سفید پگڑی کو دیکھا، اگر دیکھا تو میں نے بھائیوں تمہارے چہروں کو دیکھا. اگر میں انکار کا قلم پھیر دیتی تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. اور میرے بھائیوں میں نے اپنی جوانی کا، اپنی زندگی کا فیصلہ تمہاری عزت کو برقرار کرنے کے لیے کر دیا. ہاتھ جوڑ کے چلا چلا کے رو رو کے تمہارے دروازے سے رخصت ہو کے جا رہی ہوں. دیکھنا بیٹی کے احسان کو بھول نہ جانا، بہن کے احسان کو بھول نہ جانا. جب تمہیں کہیں سے خبر ملے کہ بہن کے گھر کے حالات خراب ہیں، بے شک مجھے پیسہ نہ دینا، بے شک فون کر کے میرا حال نہ پوچھنا، بلکہ اگر تمہیں بہن کے گھر کی خبر ملے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا. تمہارے منہ سے دعا نکلے گی، میرا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک میرا کام بنا دے گا.